روانی بلوچوں کا پاڑا اور رند بلوچ قبیلہ کی ایک مضبوط شاخ ہے۔ قوی تحقیق ہے کہ بلوچ قوم کا تعلق شام کے علاقہ حلب کی وادی بلوچ سے ہے۔ مزید تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ ایران پاکستان میں آباد بلوچوں کے ہزاروں پاڑے حلب میں اپنی فطری خصلت یعنی لڑنے اور آگے بڑھنے کے پیش نظر نقل مکانی کر کے وادی بلوچ میں آباد ہوئے تھے۔ ایران کے صوبہ بلوچستان اور پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں آباد قبائل میں بہت سی چیزیں مشترک ہیں۔ پاکستان میں آباد بلوچ قبائل کو دو بڑے گروپوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، سلیمانی بلوچ اور مکرانی بلوچ کو سلیمان کے مغربی اور مشرقی جانب آباد قبائل میر شیخ خان رند کے دور سے پہلے آباد تھے۔ ان میں بگٹی لاشاری رند اور اس کی ذیلی شاخیں شامل ہیں۔ میر چاکر خان رند کی 30 سالہ جنگ جو لاشاریوں کے ساتھ لڑی گئی تھی، انتشار کا باعث بنی۔ مزید یہ کہ آمد پنجاب میں دودائیوں اور غیر بلوچ اقوام کے ساتھ جنگ نے بلوچوں کے بڑے 44 قبائل کی تنظیم کو منتشر کر دیا تھا۔ میر چاکر خان رند جب پنجاب پر راج کرنے آیا تو جو رندوں کے مشہور پاڑے مختلف امور کی انجام دہی کے لیے ساتھ آئے تھے، ان میں روانی بلوچ بھی شامل تھے۔ رندوں کا روانی قبیلہ بعد ازاں میر چاکر خان رند اور میر بجار خان جتوئی رندوں کی اندرونی لڑائی میں دوسرے بہت سے پاڑوں کی طرح تقسیم ہو گیا تھا۔ 1555 میں میر بجار خان جتوئی نے میر چاکر خان کے کہنے پر ہندوستان پر حملہ کیا۔ شیر شاہ سوری سے جنگ کر کے مغلیہ سلطنت کے نامور بادشاہ ہمایوں کو چینی ہوئی سلطنت واپس دلائی، جس پر ہمایوں نے تقریباً آج کے پاکستان کا آدھا حصہ پر محیط علاقے ان کو تحفے میں دے دیا اور بلوچوں سے مضبوط دوستی قائم کر کے مغلیہ سلطنت کو تقویت دے دی۔ بعد ازاں میر چاکر خان نے اپنے بیٹوں کے لیے ستگیرہ میں محل تعمیر کرا دی، جس پر میر بجار خان ناراض ہو گیا۔ یہ ناراضگی اتنی طول پکڑ گئی کہ میر چاکر خان کی بیٹی نے میر نوتک خان کے ساتھ اوکاڑا کو چھوڑ کر ملتان کے نوا میں آباد ہو گئی۔ میر چاکر خان کو اپنے نوا سے میر لوہار خان سے اس قدر محبت تھی کہ اس کی جدائی نے میر چاکر خان کے لیے زندگی بھر کا روگ لگا دیا۔ میر لوہار خان بچپن میں ایک فولادی جسم اور طاقتور جنگجو بن گیا تھا۔ وہ لوہے کو ہاتھ سے توڑ اور مروڑ سکتا تھا اور تیر اور تلوار اس کے جسم پر اثر نہیں کرتے تھے۔ آج بھی میر لوہار خان کی اولاد لوہا رات کہلاتی ہے اور جنگ و جدل ان کا مشغلہ سمجھا جاتا ہے۔ میر لوہار خان نے کئی اہم جنگیں اپنے دادا میر بجار خان کی سرپرستی میں بھی لڑیں۔ میر چاکر خان اور میر بجار خان نے اپنی اپنی فوجیں الگ کر لی، جس سے میر چاکر خان کا فتوحات کا سلسلہ رک گیا، جبکہ میر بجار خان نے اپنا جنگی سلسلہ جاری رکھا۔ میر بجار خان جتوئی نے اپنے بڑے بیٹے میر نوتک خان کو جتوئی ضلع مظفر گڑھ، دوسرے بیٹے شیخ خان کو ساہیوال اور تیسرے بیٹے میر ابراہیم خان کو سندھ میں آباد کیا، اور اپنے سب سے چھوٹے بیٹے میر اسحاق خان کو اپنے ساتھ بلوچستان لے گیا۔ ایک گروہ 1610 عیسوی تک میر بجار خان جتوئی کے ساتھ اندرون سندھ، جنوبی پنجاب اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں اپنی عملداری قائم کرتا ہوا واپس مکران چلا گیا تھا، جبکہ دوسرا گروہ میر چاکر خان رند کے ساتھ اپر پنجاب تک گیا۔ یہی وجہ ہے کہ روانی قبیلہ پنجاب اور بلوچستان میں منکر کر رہ گیا ہے۔ کچھ ضلع خانیوال اور ضلع ملتان اور کچھ ضلع راجن پور میں آباد ہے۔ ضلع راجن پور میں 1610 میں یہ قبیلہ اپنے دیگر ساتھی قبائل کے ساتھ کو سلیمان کے دامن میں آباد ہوا تھا۔ پھر حصول روزگار کے لیے قدیمی قصبہ نواں شہر 1750 میں سردار اللہ وسایہ خان روانی بلوچ اور اس کے بیٹے سردار اللہ دھایا خان روانی بلوچ نے وہیں زمین خرید کیا اور یہیں آباد ہو گئے تھے۔ سردار اللہ ودھیا خان روانی بلوچ کے 3 فرزند رسول بخش خان، عبد الرحمن خان اور حسین بخش خان تھے۔ سردار اللہ ودھیا خان کا دوسرا بیٹا عبد الرحمن خان کو پڑھائی کے شوق نے قصبہ نواں شہر سے دیوبند بھارت پہنچا دیا۔ 1913 میں ملتان، پھر لاہور اور پھر ایک قافلے کے ساتھ دہلی اور پھر مدرسہ دیوبند میں اپنی دینی، دنیاوی اور خاص کر طب کی تعلیم حاصل کی۔ واپس آ کر راجن پور شہر میں آباد ہوئے
مشہور و معروف حاذق حکیم عبد الرحمن خان رحمانی اپنے نام کی نسبت سے رحمانی کے لقب سے تادم مرگ عوام کی خدمت کرتے رہے۔ حکیم صاحب راجن پور کی وہ واحد شخصیت تھے جنہوں نے طب جراحی اور اخبار بینی کو متعارف کرایا تھا۔ آج بھی یہی بلوچ خاندان اپنے نسبتی لقب رحمانی کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے۔ حکیم بشیر احمد خان رحمانی، حکیم سعید احمد خان رحمانی، حکیم رؤوف احمد خان رحمانی، ڈاکٹر گلزار احمد خان رحمانی، ڈاکٹر انعام الحق خان رحمانی، ڈاکٹر خرم گلزار خان رحمانی، ڈاکٹر طلحہ گوہر خان رحمانی، احسان الحق خان رحمانی، روانی بلوچ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ نذیر احمد خان رحمانی، خالد منظور خان رحمانی اسی قبیلہ روانی کے چشم و چراغ ہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔